علیکم ویورس، میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج میں لے کے آئی ہوں کلاس 9 کا چیپٹر، جسے آپ دیکھ سکتے ہیں۔ یہ ایک شاعر کے بارے میں ہے، جن کے بارے میں آج ہم پڑھنے والے ہیں کہ ان کی سوانح حیات کس طرح رہی ہے۔ تو کیا سب سے پہلے ہم ان کے بارے میں جان لیتے ہیں۔ یہ ہے ناصر کاظمی۔ ان کا اکثر آپ نے نام سنا ہوگا۔ ان کی جو برتھ ہے اور جو ان کا پورا ٹائم رہا ہے وہ 1925 سے لے کر 1972 ہے، یعنی 1925 میں یہ پیدا ہوئے ہیں اور 1972 میں ان کا انتقال ہوا ہے۔ ہم ان کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ کیا ہے ان کا پورا جیون کال جو رہا ہے۔ ناصر رضا کاظمی نام، ناصر تخلص تھا، یعنی ان کا پورا نام تھا ناصر رضا کاظمی، اور یہ ناصر جو ہے وہ اپنے تخلص میں یوز کیا کرتے تھے، یعنی شاعری میں جو نام ہم یوز کرتے ہیں اس کے لیے۔ ان کی پیدائش امبالہ میں ہوئی، 47 برس کی عمر میں ان کا انتقال ہو گیا، یعنی کہ آپ دیکھ سکتے ہیں جو ان کی پوری لائف ٹائم رہی ہے، جو ان کی لائف کا سرکل رہا ہے، اس میں انہیں بہت ہی مختصر سی عمر ملی ہے، 47 سال، اس میں ان کا انتقال ہو گیا۔ ان کی غزل کی شعری مجموعے برگ نے 1954 اور دیوان 1957 ہے، یعنی کہ جو ان کا شعری مجموعہ رہا ہے وہ ایک برگ ہے جو 1954 میں ہے، اور ایک ان کا دیوان ہے جو 1957 میں۔ شعری مجموعہ جو ہوتا ہے اس میں کئی ساری ہماری جو ریٹن ہماری ہوتی ہے وہ ان کے گروپ ہوتے ہیں، اور ان سب کو کمبائن کر کے ہم ایک بنا لیتے ہیں اور پھر اس کو کوئی ایک نام دیتے ہیں۔ تیسرا مجموعہ پہلی بارش انتقال کے بعد 1972 میں شائع ہوا، یعنی کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جو ان کے دو شعری مجموعے ہیں برگ اور دیوان، یہ ان کے حیات میں شائع ہوئے، مطلب پبلش ہوئے، اور ان کا جو تیسرا ہے پہلی بارش وہ ان کے انتقال کے بعد، یعنی کہ 1972 کے بعد 1975 میں پبلش ہوا۔ ان کی دو نثری کتابیں بھی ہیں، ایک ان کی ڈائریوں کا مجموعہ نصیر کاظمی کی ڈائری، اور دوسرا ان کے مضامین کا مجموعہ خوش چشمے کے کنارے۔ وہ اوراق نو اور ہمایوں کے مدید بھی رہے، یعنی کہ ان کے جو شعری جو ان کی نثری کتابیں ہیں وہ اصل میں ان کی ایک ڈائری کا ہی پورا گروپ جو تھا، مطلب جو انہوں نے ریٹرن میں اپنی ڈائری لکھی اسی کا ایک نثری کتاب ہے، اور دوسری میں ان کا جو پورا مضامین کا سلسلہ رہا ہے اس کو انہوں نے مطلب ریٹرن فارم میں کیا ہے، وہی ان کی نثری کتابیں ہیں، اور یہ اوراق نو اور ہمایوں کے مدید رہے، یعنی ان کے ٹائم میں رہے۔ یہ ناصر کاظمی جدید غزل کے نمائندہ شاعر ہیں، یعنی کہ یہ غزل کو بھی ریپرزینٹ کرتے ہیں۔ ان کی غزلیں اپنے دھیمے لہجے، دبے دبے درد اور جدید تر احساس کی وجہ سے ممتاز ہیں، یعنی کہ ان کی جو غزلیں اتنی فیمس ہوئی ہیں، اتنی مقبول ہوئی ہیں، وہ صرف اس لیے ہوئی ہے اس میں ان کا جو لہجہ ہے وہ دھیما ہے، اور اس میں ہم اس درد کو فیل کر سکتے ہیں جو یہ اپنے جو پڑھنے والے ہیں ان کو سمجھانا یا فیل کروانا چاہتے ہیں۔ وہ اکثر ایسے الفاظ بھی استعمال کرتے جو غزلیہ شاعری میں عام نہیں تھے، یعنی ان کے جو ووکیبلری ہے وہ اس طرح کی ہوا کرتی تھی جو آپ نے اکثر نہ دیکھی ہو۔ ناصر کاظمی کے کلام میں بے حد تازگی ہے، انہوں نے اردو غزل کی داخلیت اور درد و بنی کو اپنے عہد کی عام اداسی کا ترجمان بنایا، یعنی کہ جو اردو غزل رہی ہے اس کو ہی انہوں نے اپنی غزلوں میں شامل کیا ہے۔ آئی ہوپ یہ آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا۔ میں نے یہاں پر آپ کو ان کی سوانح حیات، یعنی ان کی زندگی میں، ان کے جیون کال میں جو بھی رہا ہے وہ بتانے کی کوشش کی ہے، اور کچھ چیزوں کو ایکسپلین کرنا چاہا ہے۔ آئی ہوپ آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اگر نہیں آیا ہے تو آپ مجھے کمنٹ سیکشن میں بتا سکتے ہیں۔ باقی میں ان کی اگلی ویڈیو میں ان کی غزل کے ساتھ ملوں گی۔